السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 25 مارچ کی کال لے کر. جناب یہ جو میں نے رے آف ہوپ کی بات کی ہے اور اینڈ آف کنفیوژن کی بات کی ہے، اس کا تعلق اس کنکلوژن سے ہے جو پولیٹیکل ٹرموائل کا ہونے جا رہا ہے. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سونر اور لیٹر اس معاملے کو ختم تو ہونا ہے، اور جب یہ ختم ہوگا تو پھر مارکیٹ اسٹیبل طریقے سے اپنی ڈائریکشن لے گی. اس وقت تک ایک بے یقینی کی صورتحال جاری رہے گی. ٹھیک ہے نا، یہ میرا مقصد ہے. تو اس کو اپنے مفاد میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی میں نے اسٹریٹجی دے دی، جس کو نام دیا تھا اسلام آباد اسٹریٹجی. اس اسٹریٹجی کے ساتھ اگر آپ ایکیومولیشن کر رہے ہیں سلیکٹیو اینڈ اسٹرانگ پکس میں، تو آپ کی جیت ہے. اور اگر آپ نے کچھ ایکیومولیشن کی ہے اور آپ کو جس طرح آج کی کال میں بھی بتایا جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی ایگزاسٹنگ سگنل ملتا ہے تو اسی ایکیومولیشن میں سے کچھ مال بیچ دیا جائے اور دوبارہ بائی بیک کے لیے لگایا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے ایکسپوجر کو بڑھا کے کام کیا جائے، اپنے ایکسپوجر کو گھٹا کے کام کیا جائے. ہمارا مقصد پروفٹ کرنا ہے. ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ یا ایوارڈ نہیں ملتا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میرے پاس جو ہے 10 لاکھ کا مال پڑا ہے یا 10 کروڑ کا مال پڑا ہے. ہمیں سرٹیفکیٹ اس وقت ملنا چاہیے ایک اچھے ٹریڈر یا پروفیشنل ٹریڈر کا جب ہم یہ بتائیں کہ میں نے 1 لاکھ پہ جو ہے 25,000 کما لیے، یا میں نے 10 لاکھ پہ 2.5 لاکھ کما لیے، یا وٹ ایور اٹ از، جو بھی پرسنٹیج بنتی ہے. تو سرٹیفکیٹ بیسڈ آن دی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. کہ ہولڈنگ سب اہم چیز نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو سلائیڈ ہے اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے پاکستانی انویسٹر اینڈ ٹریڈرز ہیں، وہ کوشش یہ کریں کہ بجائے اپنی انرجی کو فوکس کریں اس مطلب جو نہ ختم ہونے والی پولیٹیکل ایشوز اور بحث ہیں، بلکہ اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنے مفاد میں معاملات کو کیسے لے سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم اپنی ذاتی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. تو اس کے لیے میں لاہور وزٹ کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ لاہور میں جو ٹریڈرز اور انویسٹرز ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس فری سیمینار کا حصہ بنیں، اور یو ول بی فری فار آسکنگ اینی کوشچن، آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو پوری اجازت ہے. آپ آ کے اپنے مسائل، سوالات، ان کے حل تلاش کیجئے، اور ہم بھی آپ کو جو جن چیزوں پر اورینٹیشن دینی ہے وہ تمام حوالے سے. تو بہت آر ویلکم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹریڈرز اور پاکستان مرکنٹائل ٹریڈنگ. اور ہم آپ کو وہ سلوشنز دینا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں اپنی معیشت کو کیسے درست رکھا جائے. ہماری معیشت درست رہے گی تو سب معاملات بھی کسی حد تک بہتر ہوں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی سے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کو محفوظ رکھے. اچھا جناب، یہ ریپ اپ جو سیشن ہے، یہ ایک لرننگ سیشن ہوتا ہے، ہمیشہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ذرا دیکھیے اس کو غور سے. اس میں جو چارٹ دیا گیا اور سمجھایا گیا ہے، کل کی کال میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ 43,289 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو انڈیکس رہے گا پریشر میں. ایک بات میں نے یہ بتائی تھی. اور وہ جو پریشر ہوگا وہ لیک لسٹر اور ڈپریسو تو ہوگا، بٹ لمیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے ایسا ہی دیکھا، مارکیٹ کا آغاز اس کے ساتھ ہوا. پھر ہم نے ایک سپورٹنگ رینج بتائی 100 پوائنٹ کی، 43,088 سے لے کر 42,962 تک. مارکیٹ نے لو بنا دیا 42,936 کا. میں نے اسپیسیفکلی میں یہاں پر ایک اپنے ممبر کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں، ان سے میری بات ہو رہی تھی بائنگ کے حوالے سے. تو یہاں پر یہ بھی ایک سیکھنے کا مقام ہے، اور میں نے اسی لیے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو ایریا بتایا گیا تھا 43,088 اور 42,962، اس میں 3.5 گھنٹے مارکیٹ رہتی ہے. 3.5 گھنٹے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں 10:30 بجے کے بعد، 10 ساڑھے 10 کے بعد مارکیٹ بیسیکلی اپنا ٹرینڈ بناتی ہے.
تو اگر آپ نوٹس کریں تو مارکیٹ آغاز میں نیچے آئی, اس کے بعد 10 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک مارکیٹ مستقل اسی ایریا میں رہی, جو ایک واضح ضمانت دے رہا تھا کہ مارکیٹ میں ایک ہائپر موو شاید بن جائے اگر یہ لیول باقی رہے, اور اگر باقی نہیں رہتا تو 42,700 ہمارے پاس ٹارگیٹ تھا. ٹھیک ہے جی. اور جناب پھر ایسا ہی ہوا, مارکیٹ 318 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی, والیوم تھوڑے بہت زیادہ رہے کل کے مقابلے میں, اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی ایکیومولیشن کی انہوں نے یقیناً اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو ایک اچھا گین آج مارکیٹ میں ملا. اچھا جناب, اس کے بعد آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہے, اس کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی سلائڈ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا جناب, اس میں میرا موقف میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آپ کو اس میں میرے موقف میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی. ہاں, آج کے پوائنٹ بڑھے اس کو میں اپریشیٹ کروں گا, اور میں حیران اس لیے نہیں ہوں کہ میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو برا وقت ہے ہم اس کو ایک مخصوص رینج میں رہتے ہوئے گزار دیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب کنکلوژن آئے گا تو مارکیٹ اگر جس جگہ پہ بھی کھڑی ہوگی اس کو وہاں سے نیچے جانا ہوگا جو ایک شارپ موو بنے گی. ٹھیک ہے نا, تو اگر مارکیٹ پہلے ہی جا کے کھڑی ہو جائے نچلی سطح پر تو پھر سوچئے کہ ایسی صورت میں جب شارپ موو بنے گی تو کتنا برا امپیکٹ آئے گا. تو اس لیے بڑی ایفرٹس مارکیٹ کر رہی ہے, اور مارکیٹ کیا ایفرٹ کرتی ہے, انفیکٹ یہ ہماری اور ایفرٹس ہوتی ہیں ٹریڈرز اور انویسٹرز کی کہ وہ جو ہیں انڈیکس کو کسی مخصوص رینج میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بائنگ پاور کے تھرو. ٹھیک ہے جی. اینی ویز, تو یہ وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اگر آج 300 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے تو اگر آپ کو میں تھوڑا سا یاد دلا دوں تو دن تھا جناب 15 مارچ اور 16 مارچ, 2 دن میں مارکیٹ میں کیا ہوا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے گا. تو مارکیٹ زبردست طریقے سے اوپر گئی تھی, 44,000 توڑ کے اوپر نکل گئی تھی. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر 43,000 بھی مارکیٹ نے آج توڑ دیا. تو یہ تو ایڈجسٹمنٹ ہے, مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاور آف بلز اینڈ بیئرس کو. ٹھیک ہے جی, یہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں. اس کے بعد میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ مارکیٹ اپنے باٹم کو برقرار رکھنا چاہتی ہے جو 42,700 لیولز پر ہے, جو ابھی 42,780 اینڈ 725 ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے, اور اس سے جتنا اوپر ہوگی مارکیٹ اور اس کے بعد جب کوئی گراوٹ آئے گی یا کوئی کنکلوژن آئے گا, کوئی نتیجہ آئے گا سیاسی ٹرموائل کا, تو اس میں جو شارپ لو بنے گا اس کی ریکوری کے ساتھ مارکیٹ اگر 42,700 کے اوپر بند ہو گئی تو شاید آپ اگلے ہی دن سے ریکوری دیکھ لیں. اسی چیزوں کو سمجھتے ہوئے پچھلے 2-3 کالوں میں, یہاں پھر میں ان ممبرز کو ایڈریس کر رہا ہوں جنہوں نے ایکیومولیشن کے حوالے سے سوال کیا, پچھلی چند کالوں میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ 60% ایکیومولیشن کو مکمل کر لو. یہ میں نے 2-3 دن پہلے یہ بات کہہ دی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ 40% اپنے ہاتھ میں رکھو کہ وہ ٹارگٹ کریں گے ہم والیٹیلٹی میں. اور اس کے آگے بھی جا کے میں نے کہا تھا کہ انفورسین سچویشن آئی تو پھر ہم اپنی نئی انویسٹمنٹ یا ایکسپوجر ان کو استعمال کرنے پہ غور کریں گے. تو باقاعدہ اسٹریٹجی بنا کے دی ہے آپ کو, صرف مجھے سن لینا کافی نہیں ہے, مجھے سن کے اس کے نوٹس بنائے, پوائنٹ لکھ لیں اور ان پوائنٹس کو اپنی بائنگ پہ اپلائی کریں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو بہرحال ابھی جو مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ دیکھی گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے 43,660 ٹارگٹ کر سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ 43,795. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ مومنٹم یہاں تک مارکیٹ کو لے جا سکتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے آلویز فار ایگزٹنگ آن ٹاپ. ٹھیک ہے,
باقی جو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں, جو ایکسپیرینس پروفیشنل ٹریڈرز ہیں, ان کو نظر آ جاتی ہے ایگزاسشن, دے کین ایگزٹ اینی ٹائم ویر ایور دے لائک ٹو. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم مال بیچ دیں گے تو ہم ہاتھ جھاڑ کے مارکیٹ سے واپس نہیں آ رہے, ہم ٹارگٹ کریں گے دوبارہ بائی بیک اپنے سلیکٹیو اسٹاکس. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم 4 اسٹاک لیتے ہیں, اس میں سے وہ چاروں تھوڑے ایسے حالات میں بڑھ جاتے ہیں تو ہم کو ایک سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم ان 4 کو بیچ دیتے ہیں, اور جب بائی بیک کرتے ہیں تو وہ 4 بائی بیک نہیں کرتے, ان میں سے 2 بائی بیک کرتے ہیں اور 2 نئے اس دوران ہمارے سامنے کچھ اچھے اسٹاک آ جاتے ہیں, ہم ان 2 کو بائی بیک کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا, بار بار موقع دیتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں یہ مواقع ہم کو ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح انڈیکس مارکیٹ بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. لوگ اکثر مجھ سے یہ کہتے تھے, ارے چھوڑو یار 2008 میں مارکیٹ گری تو موقع ہی نہیں ملا. 100 سیشنز ہیں, 100 سیشنز مارکیٹ کے فریز ہونے سے پہلے. اگر 100 سیشن کسی کو نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کو پھر پوری زندگی بھی مارکیٹ موقع دیتی رہے تو وہ نہیں نکلے گا. یہ میرا ماننا ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں. بہرحال کنکلوڈنگ اٹ, میں نہیں چاہوں گا کہ ویکینڈ پہ کوئی آدمی, کوئی انویسٹر ٹینشن گھر لے کے جائے. ٹھیک ہے نا. تو اسٹاپ لاس 43,425 کے نیچے لے کے آغاز کیجئے, ٹریل کیجئے, ٹریل کرنے پہ ایگزٹ ہو جائے کوئی بات نہیں, ٹارگٹ کر کے بیٹھ جائیے. سیکنڈ سیشن کی پری اوپننگ میں ٹارگٹس کو پلیس کر دیجئے اور بیٹھ جائیے آرام سے. یہ ساری ایکیوملیشن اسی 60% کی ہو رہی ہے. 40% تو ہم نے رکھا ہوا ہے والیٹیلٹی کے لیے کہ جب نتائج آئیں گے, جب معاملات بگڑیں گے تو 40% بائنگ اس وقت کریں گے, اور اس کے بعد جو نئی انویسٹمنٹ یا ایکسپوجر پائیں گے وہ تو ابھی ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ میں نے بڑی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور دعا کروں گا کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں, عمل پیرا ہوں اور کامیابی کی طرف جائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.